صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو سہ جانا. صبر کا مطلب ہوتا ہے دور اندیش ہونا. اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ میرا عمل صبر کرتا ہوں اس کا پھل اچھا ہے تو وہ صبر ہے. اگر آپ ہر چیز بلا وجہ برداشت کر رہے ہیں پھر وہ صبر بھی نہیں. ٹھیک ہے, خاموش ہو جانا. خیر صبر بھی ایک لفظ ٹاپک ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں دور اندیش ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ نیکسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے, وہ سست نہیں ہوتے اور کاہل نہیں ہوتے, ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سستی اور کاہلی اکثر ناکام لوگوں کی علامتوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے, کامیاب لوگوں میں اکثر آپ دیکھیں گے وہ اپنے ورک میں ایکٹیو ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ اگر پوائنٹ میری طرف آؤں, ایک بہت بڑی چیز وہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, وہ محنت ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہارڈ ورکنگ ہی, کیونکہ ایک چیز ہے, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایک آپ نے بات سنی ہے کہ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پائے تو مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. تو بات یہ ہے ہارڈ ورک آپ کے ساتھ ہے, پانی دینا آپ کا کام, پھل لانا آپ کا کام نہیں ہے. غلطی یہ ہوتی ہے جب آپ پھل لانا بھی سمجھتے ہیں کہ میں لا سکتا ہوں, وہاں سے خامی اور غلطیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کام پھل لانا انسان کا نہیں ہے, اس کا کام محنت کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہنا. فار ایگزامپل میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں, ایک بندہ کالا پیدا ہوا ہے, کلر اس کا فیڈ ہے یا کالا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا تو چٹا ہو کے نہیں آیا, مطلب تمہیں سفید ہونا چاہیے تھا, تم کیوں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کی محنت سے پوچھنا ہے تم نے کتنی محنت کی. ڈسیبل بنایا تو یہ نہیں کہے گا تمہیں میں نے کہا تھا فٹ بال کیوں نہیں کھیلا, یہ نہیں ہو سکتا. اس سے وہی پوچھے گا جب اس کی ڈیمانڈز کے, اس کی لمٹس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں محنت اس کا اپنا ہے, وہ محنت اس نے کرنی ہے, تو محنت اس کے ساتھ لنک ہے, اور اس جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہے. اب اس کے ساتھ یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو میں نے ڈیفائن کی ہیں کہ کامیاب آدمی کسے کہتے ہیں. اب تھوڑے سے کچھ چیزیں, کچھ ایگزامپلس جو ہیں وہ رولز کہہ لیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح آپ کامیاب آدمی بن سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک ٹرم بولی جاتی ہے انگلش میں, ہٹ دا نیل آن دا ڈاٹ. ہٹ دا نیل آن دا ڈاٹ, یہ جو جس کو کیل کہتے ہیں نا, اس کو ڈاٹ کے اوپر جو اس کی ایگزیکٹ پلیس ہے اس کے اوپر مارے تاکہ وہ ورک کرنا شروع کرے. مطلب کیا کہ ٹائم پہ اور پراپر ایگزیکٹ کام کرنا. اگر آپ ٹائم پہ مناسب جگہ پہ ایگزیکٹ جو کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, اگر نہیں کرتے تو ناکام ہو جائیں گے. اس کی ایگزامپل ایک میں دیتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ مینڈک کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے, فروگ کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انٹرنل تمام پارٹ کو, انرجیز کو, ایکسٹرنل جو تمام پارٹس ہوتی ہیں, انرجیز ہوتی ہیں, یا ایکسٹرنل تمام جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق اپنے انٹرنل کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے. فار ایگزامپل ہیٹ ہے, اگر باہر کی ہیٹ زیادہ ہے تو وہ اپنے انٹرنل ٹمپریچر کو اس کے مطابق بنا لیتا ہے, تو وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے آبزرو کیا ہو کہ کسی ایک باؤل میں یا کسی ایک برتن میں اگر آپ نے مینڈک کو رکھا اور نیچے آپ نے آگ جلا دی ہے اور آہستہ آہستہ ہیٹ بڑھ رہی ہے, مینڈک کیا کرتا ہے, مینڈک اس ہیٹ کے مطابق اپنی باڈی کو, اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرتا ہے اور ایکسٹرنل ہیٹ کے مطابق, ٹمپریچر کے مطابق اپنا انٹرنل ٹمپریچر بنا لیتا ہے. اور اسی طرح اگر آہستہ 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 یہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنی تمام انرجیز ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں گزار دیتا ہے, اور پھر جب محسوس کرتا ہے کہ وہ جو ہیٹ ہے اس کی, جو کہ ایکسٹرنل ہیٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ باہر کی ٹمپریچر ہے, وہ اس کی باڈی کے ٹمپریچر سے زیادہ ہے اور اس کے لیے انبیریبل ہے, اور وہاں سے اس کو چھلانگ لگا کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ باہر نہیں نکل سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی تمام انرجیز اس وقت ضائع کر بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہے, یہ کلیہ ہے, یہ قاعدہ ہے hit the nail on the dot. اگر ایگزیکٹ ٹائم پہ, موقع پہ, جب آپ کو پتہ ہو کہ اس موقع پہ آپ چھلانگ لگانے کا ٹائم ہے, اس وقت لگا جائیں گے تو کامیاب ہو.
وگرنہ آپ ناکام رہیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور بات کہی جاتی ہے, کامیاب بندے آپ کو وہ نظر آئیں گے جن کا فرض اور جن کا ذوق اور شوق ایک ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی چیز فرض ہے, فرض مین کوئی ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح میں ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ جس طرح کوئی ڈاکٹر ہے. اگر ڈاکٹر, کامیاب ڈاکٹر وہ ہوگا جس کا شوق بھی ڈاکٹری ہوگی, جس کا ذوق بھی ڈاکٹری ہوگی, جس کا پیشن بھی ڈاکٹری ہوگا. ٹھیک ہے. تو آٹومیٹیکلی اس کی کامیابی کے اندر وہ اضافہ کرتا جائے گا. سو مینس ٹو سے, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے جو فرائض ہیں, جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں, اس میں ایک چیز کو پیدا کر لیں, شوق کو پیدا کر لیں, یا ایٹ لیسٹ وہ پروفیشن چوز کر لیں جدھر آپ کا شوق ہے, جس میں آپ جانا چاہتے ہیں, جو آپ کا شوق ہے اس میں جائیں گے تو آپ آٹومیٹکلی کامیاب ہو جائیں گے. اور بہت سی ایگزامپلز اس کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں. اشفاق احمد صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو دور کے مسافر ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی زیادہ وزن اٹھا کے نہیں جاتے. پرانا وقت تھا تو پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ پیدل چلا کرتے تھے, تو پیدل چلنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا بیگ وغیرہ رکھا, اسی میں چیزیں کھانے پینے کی, اس کے اندر تمام اسی چیزیں بھی رکھی اور سفر پر جایا کرتے تھے اس طرح. تو اور ظاہر سی بات ہے, لمبا سفر ہوتا تو وہ اتنے ہی لائٹ چیزیں لے کر جاتے تاکہ سفر زیادہ ہے تو ہم. اسی طرح اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جس کا منزل, جس کا رستہ دور کا ہو, اس کو چاہیے کہ وہ وزن کم اٹھائے. وزن کس چیز کا؟ وزن نفرتوں کا, وزن گالیوں کا, وزن لوگوں کے ساتھ جھگڑوں کا, نفرتوں کا, کدورتوں کا. مسافر کا کام ہوتا ہے چلتے رہنا اور کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکتے رہنا. مسافر کا اس سے کوئی, اگر وہ جا کے کتوں سے مراد کوئی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, جسٹ اگر کوئی بندہ ابیوز کرتا ہے آپ کو اور آپ اس کو جا کے ابیوز کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مسافت سے, منزل سے دور ہٹ گئے. واصف صاحب بات بڑی خوبصورت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بندے سفر پر جاتے ہوئے تتلیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ منزل سے ہمیشہ ہٹ جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر جو کامیاب بندے ہوتے ہیں, وہ کامیاب بندے ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو وزن کم اٹھا کے چلتے ہیں, لوگوں کی نفرتوں کا, لوگوں سے جا کے ان کو بھی یوز نہیں کرتے, جا کے جی گالی دے کے ہی آنی ہے, یہ نہیں کرتے. اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اس کو کہہ کے ہی آنا ہے, یہ کبھی نہیں کرتے. ان کا کام ہوتا ہے منزل پر پہنچنا, اور وہ منزل پر اسی طرح پہنچتے ہیں کہ وزن کام اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز, ایک میں پریکٹیکلی ایک چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح لائف کو گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 ڈفرینٹ سیکشن کہہ رہے ہیں یا 3 ڈفرینٹ پارٹس آف یور برین کہہ رہے ہیں. سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں, یا اگر آپ دیکھیں سیگمنڈ فرائڈ بہت بڑا نام ہے, اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں. کانشیس, اس کو میں نیم دے رہا ہوں کانشیس, سب کانشیس اینڈ انکانشیس. جو کانشیس ہوتا ہے برین آف ہیومن بینگ کا, وہ جو کانشیس ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے while you are learning something. کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ارن کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی آپ کی لرننگ کے پروسیس پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو پروسیس ہے آپ کے کانشیس کا, یہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور جو سب کانشیس ہوتا ہے, یہ سب کانشیس میڈیم ہوتا ہے یہ انفارمیشن کا ان اینڈ آؤٹ کرنے کا. یہ انکانشیس سے کانشیس میں اور کانشیس سے انکانشیس میں لے کر آتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کا سب کانشیس ہوتا ہے, آپ کا سب کانشیس اکثر اوقات بھرا ہوا ہوتا ہے انفارمیشن کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ. آپ کا انکانشیس ہمیشہ ڈفرینٹ نالج, ماضی کی چیزیں, ماضی کی نفرتیں, ماضی کی حاصل کردہ, لا حاصل کردہ, جو حاصل لا حاصل تمام چیزوں کے ساتھ
یہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب 3 سیکشن ہیں, اس سے ہم دیکھتے ہیں کامیاب بندے کس طرح کرتے ہیں. انکانشیس جو ہوتا ہے, جو سب کانشیس ہوتا ہے, سوری, اس کا کام تو صرف انفارمیشن لینا ہوتا ہے. یہ جو کانشیس ہے, جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس بندے کا کانشیس جیسے ہی نیو نالج دیا جاتا ہے اس وقت ایمپٹی بھی ہوتا ہے اور فری بھی ہوتا ہے. So if we consider this part of the knowledge, new learning knowledge, اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ knowledge ہے اور آپ میں لے رہے ہیں, تو یہ اگر empty ہوگا تو automatically آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے اور اچھے طریقے سے اپلائی کر سکیں گے اور کامیاب ہوں گے. اگر یہ بھرا ہوا ہے تو پھر جیسے ہی نیو نالج آئے گا آپ کے کانشیس میں, آٹومیٹیکلی آپ پہلے ہی بھرے ہوئے نالج کو رکھے ہوئے ہیں, وہ نالج اس میں سما نہیں سکے گا اور آپ کامیاب نہیں, اتنا نالج نہیں لے سکیں گے جتنا کوئی اور لے. یا اگر یہ کہا جائے آپ کے سب کانشیس میں کچھ نفرتیں ہیں جو ہر وقت آپ نے اپنے کانشیس میں رکھی ہیں, آپ نے ہمیشہ اپنے کانشیس کو بھر لیا ہے اپنے انکانشیس کی چیزوں کے ساتھ. فار ایگزامپل, جی فلاں بندہ میرے ساتھ غلط کرتا ہے, مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ یہاں ایک سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے میں سیکھ ہی نہیں سکتا, آپ کا کانشیس بھرا ہوا ہے. آپ یہاں کچھ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ کو یہ پتا ہو کہ میں یہ کر نہیں سکتا, آپ کبھی نہیں کر پائیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی پھر اس کانشیس کے اندر جو کہ دیکھیں اب گدلا ہو چکا ہے. کیوں گدلا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے انکانشیس جس کو الگ رکھنا چاہیے تھا کانشیس میں رکھا ہے, تو آٹومیٹیکلی یہ کانشیس جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا. اب جو بھی نیو نالج آئے گا, جو بھی نیو نالج آپ ڈالتے جائیں گے وہ ضرور ٹیٹرڈ ہوگا, کبھی صاف اور اچھا نالج نہیں آ سکے, کبھی بھی صاف اور اچھا نالج نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ کی انکانشیس کی نیگیٹو ایموشنز, نیگیٹو چیزیں کانشیس میں بیٹھی ہیں. تو جو کامیاب بندے ہوتے ہیں وہ اپنے کانشیس کو ایمپٹی رکھتے ہیں جب وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, جب وہ لرن کرنا چاہتے ہیں, جب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت اپنے کانشیس کو کبھی بھی وہ بھرتے نہیں ہیں اپنے انکانشیس کے نیگیٹو ایموشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ اس وقت فری رکھتے ہیں. جیسے ہی نیو نالج اس کے اندر آتا ہے وہ سب کانشیس سے جاتا ہے, سب کانشیس سے انکانشیس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کامیابی کا ایک رول اپنا لیجیے گا. اور اسی سے میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ کہتے ہیں کہ خوش نہیں ہیں, یہ کی ہے, یہ ایک رول ہے, یاد رکھیے گا کہ خوش ہونا ہے تو اپنے کانشیس کو فری رکھیں. اگر آپ نے ماضی کی چیزیں, ماضی کی باتیں, ماضی کی تمام تلخیاں اس میں ڈالی ہوئی ہیں, آپ کبھی بھی ہیپی لائف نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے. ان کو اٹھائیں اور ان کو کانشیس میں, انکانشیس میں رہنے دیں. اپنے کانشیس کو جتنا فری رکھیں گے اتنا ہی آپ ایکٹیو رہیں گے, اتنا ہی آپ ہیپی رہیں گے اور اتنے ہی سکسیسفل